ابھی ہمارا جو سیشن ہے اس میں مذاکرہ ہے. فی شریک 10 منٹ ہوں گے. ان چاروں شرکاء کا الگ الگ ٹاپکس ہے. میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں جناب عبدالواجد صاحب مقامی تعلیمی سیکریٹری لاتور کو کہ وہ اپنے عنوان اساتذہ کی بہتری کے لیے کیا لائے عمل ہے اس پر گفتگو فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما بعثت معلما. محترم و مکرم اسٹیج، ایم ٹی بی کے اس ایک روزہ ورکشاپ میں ریاست بھر سے تشریف لائے اساتذہ کرام، معزز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے اساتذہ کی بہتری کے عنوان سے کچھ طالب علمانہ تحقیق آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. No nation can rise above the teachers. کوئی قوم اپنے اساتذہ کے معیار سے بلند نہیں ہو سکتی. میں اپنی بات کا آغاز NEP 2020 کے اس اقتباس سے کرنا چاہتا ہوں جس میں اساتذہ کے معیاری ہونے کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے کہ NEP 2020 اساتذہ سے کیا چاہتی ہے. اقتباس ملاحظہ فرمائیں. اساتذہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے معمار ہیں اور اس لحاظ سے قوم کا مستقبل بھی سنوارتے ہیں. اپنے اس معتبر کردار کی بدولت اساتذہ کا شمار بھارت کے معاشرے میں سب سے قابل احترام رکن کے طور پر کیا جاتا تھا. اعلیٰ اقدار اور زیادہ علم سے آراستہ افراد ہی استاد بنا کرتے تھے. معاشرے نے ان اساتذہ کو اپنے شاگردوں کو علم، مہارت اور اخلاقی اقدار سے مزین کرنے کے عوض وہ سب کچھ دیا جو ان کو درکار تھا. اساتذہ کی تعلیم، ان کی بھرتی، تقرری، کام کرنے کے لیے مہیا سہولیات اور ان کو تفویض اختیارات وہ نہیں ہیں جن کے وہ حقدار ہیں، اور اسی وجہ سے اساتذہ کا معیار اور ان میں پایا جانے والا جذبہ مطلوبہ معیار کا نہیں ہے. بچوں اور قوم کے بہترین مستقبل کے لیے اساتذہ کا جذبہ اور عزم بحال کرنے اور ان کو زیادہ با اختیار بنانے کی ضرورت ہے. اس پر مزید اور بھی گفتگو کی گئی ہے جس سے بہت صاف یہ سمجھ آتا ہے کہ موجودہ تعلیمی پالیسی اساتذہ کے تعلق سے کس قدر سنجیدہ ہے، اساتذہ کے معیار کو لے کر وہ کس طرح سنجیدہ ہے. یہ بات تو موجودہ تعلیمی پالیسی کی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی چونکہ الحمدللہ یہاں بیٹھا ہوا کیڈر وہ تحریک اسلامی سے کسی نہ کسی طرح وابستہ ہے، لہذا ان کے سامنے میں کچھ منصوبہ جو میں نے یہاں آنے سے قبل تیار کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. دراصل اساتذہ کی بہتری کے لیے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز جو اساتذہ کے معیار کو بہتر کر سکتی ہے وہ میرے نزدیک ذاتی اوصاف ہے کہ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن کو یکساں کرے. رالف والڈ ایمرسن یہ معروف مصنف ہے، مضمون نگار ہے. ان کے مضمون کا ایک مجموعہ ہے لیٹرز اینڈ سوشل ایمز. وہ اس میں لکھتے ہیں کہ تم جو کچھ ہو اس کا شور اتنا زیادہ ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ سنائی نہیں دیتا. اس کا مفہوم بہت صاف ہے کہ اساتذہ اگر اپنے اوصاف کو اس طریقے سے سیخل نہیں کریں گے، اس طریقے سے اپنے رویے میں اس کو اپلائی نہیں کریں گے جیسے کہ ان کے گفتگو میں آتا ہے، تب تک طلباء کے اوپر وہ اثر قائم نہیں ہوگا جو وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اس جملے کو اپنی شخصیت پہ فٹ کریں کہ کردار بولتا ہے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ جدید تعلیمی رجحان سے اساتذہ کو واقفیت حاصل کرنی چاہیے. ترمذی کی ایک بڑی خوبصورت حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. الکلمۃ الحکمۃ ضالہ الحکیم فحیث وجدہا فہو حق بہا. حکمت و دانائی کی بات
ایک صاحب حکمت و دانا شخص کی گمشدہ چیز ہے، بس جہاں اسے پائے اس کا وہی زیادہ حقدار ہے۔ دنیا بھر کے ممالک میں جدید تعلیمی نظریات کے اوپر جو تجربے ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ تجربے یا وہ نظریات چاہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزوں کو تبدیل کیا جائے، بہت ساری اس کے اندر ترمیمات کی ضرورت ہے، باوجود اس کے تجربہ یہ بتا رہا ہے، عملی صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایکسپریمنٹس یا وہ تجربے جو خاص طور سے مغربی ممالک میں اپلائی کیے جا رہے ہیں، وہ تجربے بچوں کے مستقبل کے لیے، بچوں کو تعلیمی مراحل میں آگے بڑھانے کے لیے کافی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ان نظریات سے بھی ہم کو تشنا رہنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ان نظریات سے واقفیت حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ ان نظریات کا علم بھی ہم حاصل کریں، اور کس طرح سے اس کو اپنے نظام میں نافذ کر سکتے ہیں اس کی ہم کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ اساتذہ کو چاہیے کہ اپنے فرصت کے اوقات کو مفید مشاغل میں استعمال کریں۔ مفید مشاغل سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں اپنے طالب علموں کے لیے، اپنے نظام تعلیم کے لیے وہ ایک فکر رکھتا ہو، جہاں کہیں بھی وہ بیٹھا ہوا ہو وہ وہاں سے یہ چیز عکس کرے کہ میں اس سے کیا چیز سیکھتا ہوں اور اپنے طلباء کو میں کیا چیز دے سکتا ہوں۔ لہٰذا ایک اس کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ مستقل اس فکر میں جو ہے وہ گھلتا رہے، وہ مستقل جو ہے وہ چیزیں اس کے فکر پر غالب رہے، اس طرح سے وہ اپنے مشاغل کو جو ہے وہ مفید بنا سکتا ہے۔ اگلی چیز ہے تحقیقی اسپرٹ اور مزید معلوم کرنے کی تڑپ۔ یہ چار نکات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان تمام کا تعلق دراصل بیدار ضمیری سے ہے کہ ایک معلم یا ایک استاد اگر اس بات کو اپنے لیے لازم پکڑتا ہے کہ وہ استاد ہے اور اس کے ساتھ قوموں کا مستقبل مربوط ہے، وہ جس کام کے لیے اٹھایا گیا ہے یا جس کام کے لیے اس نے اپنے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، لہٰذا وہ کام پیغمبرانہ مشن ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک حدیث پڑھی، اللہ کے رسول کریم نے فرمایا کہ انما بعثت معلم، کہ مجھے معلم بنایا گیا ہے۔ لہٰذا وہ اگرچہ اس بات کا بیدار ذہن سے اس بات کا اگر وہ احساس رکھے کہ میں معلم ہوں، تو یقیناً یہ ساری چیزیں اس کے لیے کوئی بہت بڑے مسئلے کی چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر تحقیقی اسپرٹ پیدا کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہے اساتذہ کی بہتری کے لیے تربیتی پروگرامز۔ اس کو میں نے 3 حصے میں جمع کیا ہے۔ پہلا ہے ابتدائی تربیت، معیاری پیشہ ورانہ تربیت ہو جس میں جدید تدریسی طریقے، نفسیاتی مہارتیں اور ٹیکنالوجی کا استعمال شامل ہے۔ دوسرا ہے مسلسل تربیت۔ پہلے مرحلے سے تو ہم تعلیم کے زمانے میں ہی گزر کے آتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے ہم کو ٹریننگ ہوتی ہے، ہم جو ہے جدید وسائل سیکھ لیتے ہیں، نفسیاتی مہارتیں بھی سکھائی جاتی ہے، باضابطہ مضامین ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دوسرا مرحلہ بہت اہم ہے کہ مسلسل تربیت کے مرحلے سے ہم کو اپنے آپ کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ہے اس پر بہت خصوصی توجہ دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ مختلف تربیتی ورکشاپ اور سیمینارز کے ذریعے اساتذہ کو وقتاً فوقتاً نئی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے، روشناس ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تعلیمی وسائل اور سہولتیں جدید زمانے میں کون کون سی جو ہے تعلیم کے حوالے سے موجود ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ جدید ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، پروجیکٹر، انٹرنیٹ اور دیگر جدید تعلیمی آلات تک رسائی، اسی طرح لائبریری اور تحقیق، مطالعے و مشاہدے کا شوق، اسی کے ساتھ ساتھ مراد، اس میں مالی مراد بھی ہیں، پرموشن بھی ہے، انعامات بھی ہیں۔ اگر یہ مسلسل اساتذہ کے ساتھ میں اس کا اگر تعلق رہے گا تو لہٰذا کہیں نہ کہیں ان کو اس کی وجہ سے موٹیویشن جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح سماج میں عزت اور مقام، اساتذہ کا موجودہ سماج میں جو عزت اور مقام، جیسے NEP نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ پہلے زمانے میں جو ہے اساتذہ کو جس طریقے کی عزت دی جاتی تھی، جدید دور میں جو ہے پھر سے اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اساتذہ کو اسی مقام و مرتبے بھی پھر سے لانے کی ضرورت ہے جو اس کو ماضی میں دیا گیا۔ آخری 2 نکات ہیں میرے پاس۔ ایک ہے پیشہ ورانہ نیٹ ورکنگ۔ اس کے لیے اساتذہ کے فورمز بنائے جائیں، تجربات اور خیالات کے تبادلے کے لیے اساتذہ کو پلیٹ فارم مہیا کرانے کی ضرورت ہے۔ مثلاً جو جیسے اس کا ذکر NEP میں بھی کیا گیا ہے کہ ایک کلسٹر قائم کیا جائے گا، اور اس کلسٹر میں ایسے اسکول جو بالکل چھوٹے سمجھے جاتے ہیں، وہاں کے اساتذہ کو احساس کمتری نہ ہو، اس کے لیے ان کو ایسے پلیٹ فارمز دیے جائے جہاں آ کر وہ جو ہے تجربے کار لوگوں سے اپنے تجربات وہاں پر شیئر کر سکیں، اور ان کو معلوم ہو کہ یہ چیز کو کس طرح سے اپلائی کیا جا سکتا ہے اپنے اسکول میں، وہ اس سے سیکھیں۔
تو اساتذہ کو ایسے پلیٹ فارمز مہیا کرانے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی روابط میں ہو رہے، اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کانفرنس اور تربیتی پروگرامز میں شریک ہو، بین الاقوامی سطح پر تدریس کے کون کون سے طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں اور لہٰذا اس سے کس طریقے سے وہ سیکھ سکتا ہے، اس کی بھی اس کو ضرورت ہے۔ جدید دور یہ کوالٹی کا دور ہے، ہم انتہائی سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم تمام سے اپنے آپ کو جوڑے نہیں رکھیں گے تو یقیناً جو ہے کہیں نہ کہیں پیچھے چھوٹ جائیں گے۔ آخر میں بس اتنی بات ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کے ساتھ چلنا چاہیے کہ رکو نہیں تھمو نہیں، کہ معرکے ہیں تیز تر، نئے سرے سے چھڑ چکی جہاں میں رزم و خیر شب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے جناب محمد ایوب صاحب، آپ مقامی تعلیمی سیکرٹری ہیں ناگپور ویسٹ کے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليس الإنسان إلا ما سعى. اسٹیج پر تشریف فرما جماعت کے ذمہ داران، عفت ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور راہ حق کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی گفتگو کا آغاز ان دعائی کلمات سے میں شروع کرنا چاہوں گا کہ زندگی دی ہے تو ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، کہ گفتگو سکھائی تو نے، میں تو گونگا تھا، اب میں جو بولوں تو اس میں اثر بھی دینا۔ حاضران مجلس، میرا جو عنوان ہے اسکول کی معیار بلند کرنے کے لیے، میں نے اس کو ایڈ کیا چند اقدامات۔ سب سے پہلے جو میں بحیثیت شاگرد، بحیثیت معلم میں نے محسوس کیا ہے کہ اساتذہ کا انتخاب یہ بہت ضروری ہے، اور بقول میرے استاد کے کہ جس شخص میں صوفی جیسا صبر نہ ہو وہ کبھی بھی ٹیچر بننے کی خواہش نہ کرے۔ بہت بڑی بات۔ صوفیوں کا صبر، اس کے کئی آپ کو سنت ایکناتھ کا ایک واقعہ آپ کو یاد آ جائے گا۔ تو جب وہ نہانے کے لیے گئے تو ایک کسی شریر جب نہا کر آتے تو ان پر وہ تھوک دیتا، پھر وہ واپس جاتے، پھر آتے، ایسا وہ کئی بار کر چکا، اور آخر میں اس کا گلا سوکھ گیا اور وہ پھر واپس نہا کر آئے تو وہ آدمی اتنا یوں سمجھے کہ تو متاثر ہوا، ان کے قدموں میں گر گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مجھے معاف کیجئے، میں ایسے آپ کے ساتھ شرارت کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا دھرم ہے ایسی شرارت کرنا، اور میں ایک صوفی ہوں، ایک سنت ہوں، میرا دھرم ہے معاف کرنا۔ تو بچہ شرارت کرے گا، وہ تمام ہتھیار استعمال کرے گا کہ اس کو کسی طرح تعلیم سے اس پیریڈ سے چھٹکارا مل جائے، لیکن یہ استاد کا کام ہے کہ وہ بچے کو باندھے رکھے۔ اور ایک میرے استاد کا میں ایک مقولہ کوٹ کرنا چاہوں گا، وہ کہتے تھے کہ استاد ایک مداری کی طرح ہونا چاہیے۔ وہ ایک اگر کلاس شروع کرے تو بچے کی ہمت نہ ہو کہ وہ کلاس چھوڑ کر جائے۔ تو اساتذہ کا انتخاب بہت ضروری ہے، ایسے اساتذہ کا انتخاب کیا جائے جن کا اوڑھنا بچھونا درس و تدریس ہو، جو اس پیشے سے بہت عشق کرتے ہو۔ میں محبت نہیں کہہ رہا ہوں، عشق کرتے ہو، کیونکہ عشق بہت بڑا لفظ ہے اس معاملے میں، کیونکہ وہ جس عشق پیچا ایک بیل ہوتی ہے، جس پیڑ پر وہ چڑھ جاتی ہے اس پیڑ کو سکھا دیتی ہے اور خود ہری بھری رہتی ہے۔ تو اس پیشے سے اس استاد کو عشق ہونا چاہیے، اور اس کے اندر بردباری، معاملہ فہمی، اور ایک بات وہ اپنے بچوں سے ایسی محبت کرے طلباء سے۔ تو ایسے جب اساتذہ کا انتخاب کریں گے تو اسکول کا جو معیار ہے وہ اپنے آپ بلند ہو جائے گا۔ دوسرا جو میری نظر میں بحیثیت ٹیچر یہ ہے کہ اسکول میں ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے جہاں بچہ غلطیاں کرنے کے لیے تیار ہو، اس کے اندر یہ ہمت پیدا ہو کہ وہ غلطی کرے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ there is no mistake in committing a mistake, there is a mistake in not committing a mistake, so never commit a mistake of not committing a mistake. غلطی کرنے میں کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی نہ کرنے میں غلطی ہے، اس لیے غلطی نہ کرنے کی غلطی کبھی مت کرو۔ ہمیں بچوں کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ تم you are bound to commit a mistake, go on.
تو اس کے اندر وہ تدبر و تفکر پیدا ہوگا، اور وہی تدبر وہی تفکر اس کو سائنسداں بنائے گا، اس کو عالم بنائے گا، اس کو قرآن کا مفسر بنائے گا۔ لیکن افسوس کہ ہم یہ ماحول نہیں دے پاتے بچوں کو، نہ گھر میں دیتے ہیں والدین، نہ اسکول میں ملتا ہے، تو وہ بچہ یتیم ہو جاتا ہے فکری طور پر، اور پھر وہ آگے چل کر وہی کرتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آج۔ یہ بہت اہم نقطہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے بچوں کے اندر، اور ایک ایموشنل بینگ ان کے اندر، ان کے جذبات کو سمجھا جائے، کیونکہ ہائی اسکول میں ہر عمر کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ جذبات بدلتے رہتے ہیں، اور ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ہائی اسکولس میں وہ بہت ہی جذباتی ہچان کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ایک ماحول ایسا پیدا کیا جائے جہاں وہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکے، اس کے لیے کاؤنسلر کی خدمات بہت ضروری ہے۔ جیسے NEP کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی چاہیے اور کاؤنسلر بھی، لیکن کاؤنسلر وہ ہو ہمارے اسکولس میں بہت ہی فوکس ہو کے بات کر رہا ہوں، میں میرے مسلم طلبہ کی بات کر رہا ہوں یہاں پر، کہ وہ کاؤنسلر جس کو قرآن و حدیث کا علم ہو، وہ ایسا کاؤنسلر ہو تو بچے کو صحیح طریقے سے رہنمائی کر سکتا ہے، جو ناظر یعنی باطل نظریات ہیں اس سے وہ بچ سکتا ہے اگر اس کے پاس یہ رہنمائی حاصل ہو۔ اور ہم بچوں کو اس مضمون کو اس طرح سے پڑھائیں کہ وہ اس کو آسان لگے۔ یہ مضمون بہت آسان ہے، اس کی مینٹل پریپریشن کرنا بہت ضروری ہے دماغی طور پر، کہ یہ بہت آسان ہے۔ جیسے عام طور پر جو بچے ورنیکولر سے آتے ہیں وہ انگریزی کو بہت مشکل زبان سمجھتے ہیں، تو میں نے ایک چھوٹا سا میرا ورک شاپ ہے، اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ انگلش از دا ایزیسٹ لینگویج آف دا ورلڈ، انگریزی دنیا کی سب سے آسان زبان ہے، اور آپ اس کو گھر بیٹھے کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کے ورک شاپس اگر ہم کنڈکٹ کریں تو انشاءاللہ وہ جو معیار ہے وہ اپنے آپ بلند ہوگا۔ دوسرے یہ کہ بچوں کے اندر کچھ بچوں کے اندر کچھ یہ سمجھیے کہ سائیکو پیتھولوجیکل کچھ عناصر ہوتے ہیں جو دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، جس کو بلینگ کہا جاتا ہے، تو ایسے خیال رکھا جائے کہ کمزور طلبہ کہاں ہیں، کون بلی کر رہا ہے، اور خاص طور سے ہماری بیٹیوں کو بہت محفوظ رکھا جائے، ان کو بھی یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ جو آپ کی جو عمر ہے اور یہ بچوں کی جو عمر ہے، اس عمر میں یہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، تو آپ کو کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ اس سے اسکول کا ایک اچھا امپریشن ہوگا، اور وہاں پر جب سیف اینڈ سیکر ایٹماسفیئر ہوگا تو انشاءاللہ اس اسکول کا معیار بلند ہوگا، بلڈنگ خوشنما ہو۔ ہمارے بھائی نے اس کی ذکر کیا کہ لیبورٹری ہو، ٹیکنالوجی، اور وہ جو ٹیچر ہے وہ نئی ٹیکنالوجی سے آراستہ ہو، اس کے اندر سیکھنے کا جذبہ بالکل ہو، اور وہ اپنے آپ کو ہر وقت طالب علم سمجھتا ہو۔ دا بیسٹ ٹیچر از دا بیسٹ اسٹوڈنٹ، وہ اپنا سیکھنے کا عمل کہیں بھی بند نہ کرے۔ اور معزز سامعین، جب میں ہمارے اسکولز کے اردو اسکولز کے اداروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے حال ہی کا وہ قطعہ یاد آتا ہے کہ پستی کا کوئی ہمیں ہمارے گرنا دیکھے، گر کر نہ کبھی ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی ہے کہ مت کے بعد جزر بھی، دریا کا کوئی ہمارے گرنا دیکھے۔ تو یہ معیار جب ہم ٹیچر اور منتظمین، معلمین اور یہ جب ساتھ میں ان کا طلبہ کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہم اسکولز کے معیار کو بلند کر سکتے ہیں۔ اور آپ اپنی گفتگو کا آغاز میں دشن کمار کے درد بھرے شبدوں میں ختم کرنا چاہوں گا اپنی گفتگو کو، کہ دشن کمار کہتے ہیں، یہ جو ہم بہت اچھی بات ہے، ہم تعلیمی کانفرنس کرتے ہیں، مذاکرے کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد نشستم صاف گوئی معاف، یوں ہی چھالے نہیں ہے شاہد کی زبان پر، آگ بلا کی ہوتی ہے سچائی میں۔ ہم بہت مذاکرات کرتے ہیں اور بہت ہم کانفرنسز کرتے ہیں، لیکن میدان میں نہیں آتا کوئی۔ اور کہ وہ کہتے ہیں روشن کمار کہ ہو گئی ہے پیڑ پربت سی، ہو گئی ہے پیڑ پربت سی، اب برف پگھلنی چاہیے، اس ہمالیہ سے کوئی ندی نکلنی چاہیے، صرف ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں، میری یہ کوشش ہے یہ صورت بدلنی چاہیے، میری یہ کوشش ہے یہ صورت بدلنی چاہیے، میرے سینے میں نہ سہی تیرے سینے میں ہی سہی، ہو کہیں بھی آگ مگر جلتی رہنی چاہیے، ہو کہیں بھی آگ مگر جلتی رہنی چاہیے۔ میری باتوں کو آپ نے بہت اطمینان اور خوشی کے ساتھ سنا، میں آپ کا بہت بہت ممنون و مشکور ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ابھی ہمارے نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے جناب شیخ جمیل صاحب، مقامی تعلیمی سیکریٹری نادری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم عزیز محی الدین صاحب، چیئرمین مرکزی تعلیمی بورڈ مہاراشٹر، استاد محترم عظیم الدین صاحب، اور میرے ساتھی اساتذہ مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذاکرے کا جو عنوان دیا گیا ہے کرنے کے کام، اس میں میری طرف جو ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم والدین کے لیے کیا کام کریں۔ میری گفتگو اس پس منظر میں ہے کہ ہم یہاں پر جو موجود لوگ ہیں وہ یا تو ہیڈ ماسٹر ہیں، یا مینجمنٹ کے ذمہ دار ہیں، یا آفس بیرر ہیں، یا مقامی سیکریٹری ہیں۔ تو ہمارے لیے کیا کام ہو سکتے ہیں جو ہم اپنے اسکول میں آنے والے طالب علم کے لیے کریں، جس کا اس کو فائدہ پہنچے۔ ہم جانتے ہیں کہ تعلیمی عمل تینوں کے اشتراک کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ طالب علم، استاد اور والد، اگر یہ تینوں کا تعلق برابر نہ ہو، کسی ایک کا تعلق اگر کمزور ہو تو تعلیمی عمل مکمل نہیں ہو سکتا، بچے کا ارتقا ہم کر ہی نہیں پائیں گے۔ اس لیے والدین ہماری ترجیحات کا، ہمارے کام کرنے کا ایک میدان ہونا لازمی چیز ہے۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم کو والدین کو پس منظر میں رکھ کے کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز جو میں ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے اسکول میں، ہماری کلاس میں آنے والے تمام طلباء کے والدین کے حالات سے ہم باخبر ہوں۔ یہ چیز انتہائی اہم ہے۔ ابھی آج میں نے واٹس ایپ پہ ایک میسیج پڑھا ہمارے شہر کا، ہمارے ضلع کا، کہ ایک طالب علم نے، وہ چھٹیوں میں گھر آیا اپنے والدین سے، اس نے یہ بات کہی کہ مجھے کاپیاں اور ڈریس، کپڑوں کے لیے پیسے دیں۔ والد نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں بیٹا، اپن بعد میں بنائیں گے۔ وہ بچہ گیا اور اس نے خودکشی کر لی۔ آج کی نیوز ہے یہ۔ اس کے بعد اس کی حالات، اس کے والد اس کو ڈھونڈتے ہوئے گئے، اس کی لاش کو انہوں نے درخت پہ لٹکی ہوئی دیکھی، اور اس کے بعد اسی رسی سے اس کے والد نے بھی جو ہے سوسائڈ کر لی۔ ایک چھوٹی سی وجہ اور 2 لوگوں کی جان گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر یہ سسٹم کی غلطی ہوگی، لیکن وہ ٹیچرز بھی اس کے ذمہ دار ہیں جو اس بچے کے حالات سے ناواقف تھے اور انہوں نے اس کی ضرورت کی تکمیل نہیں کی۔ تو یہ چیز جو ہے سب سے ضروری چیز ہے ٹیچرز کے لیے اور پورے ہیڈ ماسٹرز اور پورے مینجمنٹ کے لیے، کہ اپنے پاس آنے والے بچوں کے حالات سے وہ باخبر رہے۔ دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں ہم کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہم ان کی ضروریات کی تکمیل کرائیں۔ ضروریات کی تکمیل ضروری نہیں کہ ہم خود کرائیں، ایسے کئی لوگ ہیں۔ پہلے تو والدین کے ذریعے اگر ہمارے تعلقات رہیں گے، ہم ان سے ملتے جلتے رہیں گے، تو ان کے ذریعے ہم اپنے پاس آنے والے طالب علم کی جو ضرورتیں ہیں وہ اس سے مکمل کرا لے سکیں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹیچرز کی خاص طور پر جتنی زکوٰۃ ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے، یا اس کے صدقہ خیرات جو کچھ بھی ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے بہت زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے تمام جتنے یہ خرچ ہے اللہ کے راہ میں، راہ لیلا میں، جو کچھ بھی ٹیچر کرنا چاہتا ہے تو اس کے طالب علم اس کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اگر وہ حالات سے باخبر رہیں گا، ان کی ضرورت سے باخبر رہیں گا، تو انشاءاللہ وہ ان پر جو ہے خرچ کرے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ضرورت کی تکمیل میں ہم والدین سے ضرورت تکمیل کرائیں، اس کے بعد خود اپنے جیب سے جو کچھ بھی ہے وہ لگائیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو متعلقین ہیں ان تک بھی ہم نشاندہی کریں کہ یہ چیزیں جو ہے میرے اسکول میں یہ بچے ہیں اور ان کی یہ ضرورتیں ہیں۔ تو دیکھیے آپ اتنے صحیح ضرورت مند تک ہم ان چیزوں کو پہنچا سکیں گے، وہ ثواب کا بھی ذریعہ رہیں گے اور ہمارے بچوں کی ضرورتیں بھی مکمل ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم لوگ تحریک سے وابستہ ہیں، ہمارے تحریکی افراد سے تعلقات ہیں، ان کو بھی ہم یہ ضرورتوں کی تکمیل کے لیے راغب کرا سکتے ہیں۔ جماعت کے خود بجٹ کا جو تعلیم کا حصہ ہے وہ بھی ہم ان بچوں پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز دوسری چیز سمجھتا ہوں میں ہمارے کرنے کا ایک بڑا کام ہے کہ ہم اپنی بچوں کی ضروریات کی تکمیل کرانے کی طرف توجہ دیں۔ تیسری چیز، ہم اپنے اسکول کے طلباء و طالبات کے والدین سے گاہے بگاہ ملاقاتیں کریں، انفرادی طور پر ملاقاتیں کریں، پیرنٹس میٹ کا انعقاد کریں، مختلف طریقوں سے اس کے بچے کی تعلیمی حالت سے واقف کرانے کے لیے، یا مختلف امتحانات کے ریزلٹس بتانے کے لیے، جو کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس وجہ کے تحت ہم طلباء و طالبات کے والدین سے ملاقات کو ایک معمول بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طالب علم سال بھر آپ کے پاس رہے اور کس کا بچہ یہ تک ٹیچر کو اور ہیڈ ماسٹر کو معلوم نہ ہو۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت
بری چیز ہے. ہم لوگوں نے اپنے طلبہ و طالبات کے والدین سے ملاقات کرنے کو ہمارا معمول بنانا چاہیے. اس کے بعد اور ایک چیز جو ہمارے کرنے کا ہے کام ہے، وہ ہے بچوں کی مستقبل کی رہنمائی. میں نے اپنی اسکول کی زندگی میں دیکھا، ہمارے ایک پرائمری اسکول کے ٹیچر جو صرف ہم کو چوتھی تک پڑھائے، لیکن ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ایک کلاس میں سے 2-4 بچوں کو خاص سلیکٹ کر لیتے تھے، اور صرف چوتھی تک نہیں بلکہ ہائی اسکول تک ان سے ملتے رہتے تھے، ان کے والدین سے، اور وہ بچے کی رہنمائی کراتے رہتے تھے. اس کے بعد بھی 10 کے بعد 12 کے بعد تو وہ بچے آج ان میں سے کئی بچے ڈاکٹرز ہیں اور کئی اچھے اچھے مقامات پہ پہنچے ہیں. وہ پرائمری ٹیچر کی رہنمائی کی بدولت پہنچے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بچوں کو صرف اپنے تعلیمی دور تک ہی نہیں بلکہ سلیکٹ کر کے اس کے کیریئر کے پورے مکمل ہونے تک اگر ہم سلیکٹ کر کے اس کی رہنمائی کریں گے تو انشاءاللہ یہ چیز بھی بہت فائدہ پہنچائیں گی. کچھ بچوں کو ہم ان کی صلاحیت کے مطابق ان کا مقام دلانے میں کامیاب رہیں گے. تو یہ ہمارے کرنے کا کام ہے کہ ہم بچوں کو سلیکٹ کر کے ان کی رہنمائی کا کام انجام دیں. وہ صرف اپنی جماعت ہی تک نہیں بلکہ ان کے کیریئر کے کمپلیٹ ہونے تک. اس کے علاوہ ایک کام بطور ٹیچر، بطور ہیڈ ماسٹر جو ہمارے کرنے کا ہے، دیکھیے ہمارے پاس جن بیک گراؤنڈ کے بچے جا رہے ہیں، یہ ہمارا مسلم معاشرہ جو جس سطح پہ ہے آج، اس کو بہت زیادہ چیزوں کا علم نہیں ہے. نہ ان کو کورسز کا معلوم ہے، نہ کالجز معلوم ہے، نہ مختلف اسکالرشپس معلوم ہے. اگر ہم اس کو ایک اپنا کام بنا لے کہ کس بچے کی کیا ضرورت ہے اور وہ کہاں سے تکمیل ہو سکتی ہے، کون کون سی اسکالرشپس ہیں، کون کون سے کورسز ہیں، کون کون سے کالجز ہیں، اس کے متعلق اگر ہم رہنمائی کا فریضہ انجام دیں، یہ کام اگر ہم کریں تو انشاءاللہ یہ چیز بھی ہمارے لیے، ان بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. تو بہت سی باتیں ہیں، بہت سے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. اس موقع سے میں نے یہ ضروری کام سمجھا کہ بطور ٹیچر، بطور ہیڈ ماسٹر ہم ان کاموں کو انجام دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک تبدیلی کا ہم ذریعہ بنیں گے. اور سب سے بڑی بات جو پہلی نشست میں ہمارے پاس آئی کہ ہم ایک اچھا ٹیچر بننے کی اگر کوشش کریں گے اور اپنے فرض کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ تمام کام کرنے کے بھی ہم قابل رہیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کے کرنے میں ہماری مدد فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ہمارے آخری پارٹیسپینٹ اس مذاکرے کے جناب ریاض الحق صاحب، مقامی تعلیمی سیکریٹری اکولا. آپ کا انہوں نے طلبہ کی ہمدرد ارتقاء کے لیے اقدامات. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پہ تشریف فرما مرکزی تعلیم بورڈ کے ذمہ داران اور سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے جو مذاکرے کے لیے عنوان دیا گیا وہ ہے اسٹوڈنٹس کی، طلبہ کی ہمت ارتقاء کے لیے، ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا کام کرنا ہے. تو میں آج آپ کو ایک بیسک روٹ کے حیثیت سے 5 پوائنٹ بتانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلا پوائنٹ، ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے بچوں کی فکر اور نظر بہت زیادہ مضبوط ہو جائے. اللہ تعالیٰ پر غیر معمولی یقین ہمارے بچوں کا ہو جائے. توحید، رسالت، آخرت، یہ کنسیپٹ بچوں کی کلیئر ہو جائے. آخرت پر غیر معمولی یقین، اگر ہمارے بچوں کا یقین اللہ کی ذات پر ہو جائے، آخرت پر ہو جائے، تو بہت ساری صفات بچوں کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ان کے اندر شجاعت، دلیری، بہادری، ان کی نظر بڑی وسیع ہو جاتی ہے، وہ براڈ مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، احساس جواب دہی ان کے اندر آتی ہے، یقین پیدا ہو جاتا ہے، سیلف کانفیڈنس ان کے اندر آ جاتا ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ان بچوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے سبجیکٹ کے ہر یونٹ کے ہر ٹاپک میں ہم بچوں کو ایسا پڑھائیں، ایسا سمجھائیں کہ ان کا ایمانی لیول بڑھتا رہے، ایمانی لیول اس کا بڑھتا رہے. تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم بچوں کی فکر اور نظر کو بہت زیادہ مضبوط کریں، ان کی عقیدے کو پختہ کریں. ہم پوائنٹ نمبر 2، ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی کے لیے دوسرا پوائنٹ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم بچوں کو خواب دکھائیں، اعلیٰ اور بہت زیادہ بلند اور پاکیزہ خواب دکھائیں. ان کے ویژن کو سیٹ کریں، ہم ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے نظروں کے سامنے ہم نظم العین کو سیٹ کریں. بچوں کو بتائیں کہ بیٹا آپ کو پڑھنا ہے، ڈاکٹر بھی بننا ہے، پروفیسر بھی بننا ہے، انجینئر بھی بننا ہے. تو صرف بے دماغ اور بے ضمیر لوگوں کی غلامی کے لیے نہیں، بلکہ اس دنیا کو بدلنا ہے. آپ کو اس دنیا کے اندر آپ کو چینج لانا ہے ان دا لائٹ آف ڈیوائن گائیڈنس. تو یہ بچوں کو خواب دکھانا ہے کہ آپ کو پڑھنا ضرور ہے، لیکن اس لیے
لوگوں کے پیچھے نہیں. پھر بچوں کو بتائیے کہ بیٹا آپ جو صلاحیتیں آپ کو لگتی ہے وہ صلاحیتیں حاصل کرے, وہ صلاحیتوں کو سیکھے, تاکہ آگے چل کر آپ کو انسانیت کے مسائل حل کرنا ہے, انسانیت کے مسائل حل کرنا ہے. یہ دنیا کا جو سسٹم ہے اس کو حسن بخوبی کے ساتھ چلانا ہے, اور یہاں کے مسائل کو حل کرنا ہے, اور اقوام عالم کا آپ کو امام بننا ہے. لیڈرشپ کی کوالٹی بچپن ہی سے بچوں کے اندر ہم انٹروڈیوس کریں, ان کو لیڈرشپ کے لیے تیار کریں کہ آپ کو لیڈرشپ کے لیے تیار ہونا ہے. تو دوسرا کام جو ہے بچوں کی تربیت کے لیے, ہمت جئی شخصیت کی ارتقاء کے لیے, کہ ہم بچوں کو خواب دکھائے, اعلیٰ اور بہت ہی پاکیزہ خواب. تیسرا کام جو ہے بچوں کے لیے وہ یہ کریکٹر, کردار, کہ ہم ہمارے بچوں کا بہت ہی اعلیٰ معیاری لیول کا ہم ان کا کردار کو سیٹ کریں, ان کا اخلاق, ان کا کردار, کہ جب بچے ہمارے گھر سے نکلے تو فتنہ اور فساد پھیلاتا ہو نہ نکلے, بلکہ لوگوں کی فلاح بابو چاہنے والے کے حصے سے سامنے آئے. بہت ساری اسکل اگر بچوں نے سیکھ بھی لیا تو اسکل کی مدد سے وہ اچھی کمپنی میں MNC کے اندر اچھی جاب کر سکتا ہے, اچھی سیلری اس کو مل سکتی ہے, لیکن قیادت اور امامت کا کام نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ضروری ہے اس کا کردار بہت اچھا ہو, اس کا کردار بڑا پاکیزہ ہو. تو صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ہم ان کے کردار پر بھی فوکس کریں, ان کا کردار بڑا اچھا ہو, ان کا اعلیٰ کردار ہو, ان کا کریکٹر بہت عظیم ہو. پھر ہم بچپن ہی سے ہمارے بچوں کو یہ خواب دکھائیں کہ بیٹا جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں اس کا پرپس یہ ہونا چاہیے کہ تعلیم کے ذریعے میرے اندر شرافت, رحم دلی, ہمدردی, دماغ کی خوبی, یہ تمام کوالٹیز میرے اندر پیدا ہو جائے. میں حالات حاضرہ سے باخبر رہوں, میری شخصیت کا ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ڈیولپ ہو, اپنے تعلیمی فیلڈ کا میں بالکل ایکسپرٹ رہوں, سب سے آگے رہوں, اور اسلام کا بھی گہرائی سے شعوری ہمارے بچوں کو علم ہو. یہ بچپن ہی سے بچوں کو یہ خواب دکھائے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. تو 3 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. چوتھا پوائنٹ یہ, جب بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں, سمجھاتے, تو اس لیول کی ہم انہیں پڑھائی کرے, اس لیول کو ان کو سمجھائے کہ بچہ اپنے سبجیکٹ کو لے کر بہت زیادہ وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے, اس میں بہت زیادہ دلچسپی اس کے اندر آ جائے, اس کو پڑھنے کا, اپنے سبجیکٹ کا چسکا لگ گیا ہے اس کو, وہ اپنے سبجیکٹ کو لے کر بہت زیادہ پیشنٹ ہو جائے, اور وہ اپنے سبجیکٹ میں ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دینے والا اسٹوڈنٹ بن جائے. تو ہم اس لیول کا اس کو پڑھائے, ایک ایک لائن, ایک ایک ورڈ, ایک ایک کنسیپٹ اس کا کلیئر کرے, کلیئر اور کرسٹل اس کے ہر کنسیپٹ کو کلیئر کرے, ایک ایک چیز ہم بچوں کو بتائے. اگر ہم میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں تو میتھمیٹکس کہاں سے آیا, کیوں پلس کو پلس ہی کیوں کہتے ہیں, کہاں یوز کیا گیا, کیسے آیا, انٹیگریشن, ڈیریویٹیو, ٹریگنومیٹری, ہر چیز اس کا کلیئر کرے. جب بچوں کے کنسیپٹ اگر پورے کلیئر ہو جاتے ہیں تو بچوں کو پھر مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور جب مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو بچہ پھر آگے نکلتا ہے. تو یہاں سے بچوں کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. بڑی سوچ بڑے خوابوں کو جنم دیتی ہے, بڑی سوچ بڑے خوابوں کو جنم دیتی ہے, اور بڑے خواب بڑے بڑے مقاصد کو متعین کرتے ہیں. اور جب بڑے مقاصد ہمارے بچوں نے سیٹ کیا تو پھر بڑے مقاصد بچوں کو موٹیویٹ کرتے کہ آپ اسٹرگل کرو, محنت کرو. تو بچے پھر محنت اور اسٹرگل کرتے, اس کے بعد ان کی صلاحیتیں باہر نکلتی ہے. تو یہ چوتھا پوائنٹ تھا. پانچواں آخری پوائنٹ, ہمارے بچوں کے اندر بے شمار صلاحیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ زمین پر بھیجا ہے. تو ان صلاحیتوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کی نشو و نما کرنا, یہ ہمارا کام ہے. تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے کہ ہم ہمارے بچوں کے دوست بن جائیں, ان کے مربی بھی بنے, ان کے دوست بنے. دوپہر کا کھانا ہم کوشش کریں ہمارے بچوں کے ان کے ٹفن میں کھائیں. ہم جب ہم کھانا ان کے ٹفن میں کھاتے ہیں تو اس کے گھر کی کیفیت, بچوں کی کیفیت, بچوں کے اندر کون کون سی صلاحیت ہے, وہ تمام چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس بچے میں کون سی صلاحیت ہے. اس صلاحیت کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ ہم کام کر سکتے ہیں. NEP کا اگر ہم مطالعہ کریں, لاسٹ میں NEP کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں 4C کے اوپر فوکس کیا گیا کہ ہمارے ہر بچوں کے اندر یہ 4C آنا چاہیے: کریٹیکل تھنکنگ, کریٹیوٹی, کمیونیکیشن اور کولیبریشن. لیکن میں آپ سے کہوں کہ آپ 5C کر دیجئے اس کو, اور سب سے پہلے نمبر پہ جو C لے کر آنا ہے وہ ہے اس کا کریکٹر, کردار. اگر اس کا کردار, کریکٹر اور بات کی بھی یہ 4C, یہ 5C اگر ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے. ہم نے آج 5 پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کیے. پہلا کہ بچوں کی اگر ہم ہمہ جہیز شخصیت کا ارتقاء کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پہلا پوائنٹ ہے کہ بچوں کی فکر اور نظر, اس کے عقیدے کو مضبوط کرے. دوسرا پوائنٹ, ہم انہیں اعلیٰ اور بہت ہی پاکیزہ خواب دکھائے. اور تیسرا, ان کے کردار کی ہم تربیت کریں, اعلیٰ اخلاق ان کا بنائیں. اور چوتھا ہے وہ سبجیکٹ کے اندر ان کو ہم ایکسپرٹ کریں جو ہم پڑھا رہے ہیں. اور پانچواں
ان کے ساتھ دوستانہ ماحول اگر بناتے ہیں ہم تو بہت ساری اسکل ہم کو پتہ چل جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، نشو نما کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 پوائنٹ میں نے کوشش کی آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں صدارتی گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب پروفیسر عزیز محی الدین صاحب کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے 4 فاضل مقررین نے آپ کے سامنے مختلف عنوانات پر اظہار خیال کیا۔ بہت قیمتی آرائیں ان کی ہمارے سامنے آئی ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر تنقید کی جائے۔ ساری باتیں اچھی لگی مجھے، اور تیاری کے ساتھ ہمارے بھائی آئے، بلکہ چونکہ ہم ٹیچر ہیں بائی پروفیشن، تو جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ انہوں نے بتایا ہوگا، جو کچھ وہ کرتے ہیں اور جو چیز کی وہ کمی محسوس کرتے ہیں وہ دکھایا ہوگا۔ تو جو ہم کرتے ہیں اگر ایسا ہی کرتے ہیں واقعی، تو اللہ اسے قبول کرے اور پروان چڑھائے ان سب چیزوں کو، اور جو کمزوریاں دکھائی گئی ہیں اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے۔ سب سے پہلے مقرر جناب عبدالواجد صاحب آئے لاتور سے، اساتذہ کی بہتری کے لیے انہوں نے بات کی اور یہ بتایا نو نیشن کین رائز ابو دا ٹیچرس لیول نیشن۔ ٹیچرس کے جو معیار رہتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ قوم ایک عکس ہے ٹیچرس کا، کیا وہ اسٹیٹ ایجنٹ ہے، کاروبار کرنے والے ہیں، سارا ان کا توجہ کاروبار کے بڑھانے میں ہے۔ دیکھیے کمپنیز میں، ملٹی نیشنل کمپنیز میں یہ ہوتا ہے، آپ نے اگر کوئی ایک کمپنی کھول لیا تو آپ کو ہٹا دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ کلیش آف انٹرسٹ ہوتا ہے۔ آپ کی بھی کمپنی ہو گئی کیمیکل کی اور دوسرے میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر کلیش آف انٹرسٹ ہوتا ہے۔ ویسا ہی کلیش آف انٹرسٹ ہوتا میرے خیال سے اگر ہم ٹیچر بھی ہوں اور کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ میں نے ایسے اساتذہ کو دیکھا ہے جو اپنے پروفیشن کا اچھا استعمال اپنے پلاٹس کو بیچنے میں استعمال کرتے تھے، کیونکہ ٹیچرز کو سماج میں ایک معیار حاصل ہے، ایک عزت حاصل ہے۔ اب وہ کہتے تھے کہ دیکھیے بھائی میرے پاس پلاٹ ہے، تمہارے امی کوئی ابا کو بولو وہ پلاٹ لو، اور اقساط پہ بھی لے سکتے ہیں۔ ان کو بھی شور ہو گیا کہ اقساط بھی آئیں گے، بچہ پڑھ رہا ہے، اور والدین کو بھی معلوم ہو گیا یہ کچھ سر ہیں اور جو ہے ان کے پاس سے لیں گے تو اچھا کاروبار رہے گا اور بے ایمانی نہیں ہوگی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے کاروبار کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ملٹی لیئر کچھ وہ مارکیٹنگ تھی نا، تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا، ہمارے کلیگ تھے وہ بھی شروع کر دیے، وہ کچھ پروڈکٹس ہوتے ہیں اور یہ بتانے لگے کہ آپ بھی کیجئے۔ میں نے ان سے کہا وہ ہمارے بزرگ بھی تھے، میں نے کہا کہ میں تو ایک ٹیچر آدمی، اور لوگ مجھے ایک ٹیچر کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ یہ کبھی جا کر درس قرآن ادھر اور ادھر مسجدوں میں دیتا ہے۔ اب مسجد میں درس قرآن کے بعد میں یہ بتاؤں ملٹی لیئر مارکیٹنگ کیسی ہوتی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قرآن کی توہین ہے۔ اور اسی طرح میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کو واقعی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ کوئی دوسرا پروفیشن آپ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تعلیم اول تا آخر، تعلیم اور تعلم۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کی تعلیم و تعلم، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچنگ پروفیشن کے ساتھ سنسیئرٹی ہونی چاہیے۔ بہت سے کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں لوگ، بلکہ یہ ہے کہ سبھی چیزیں سماج میں آپ دیکھتے ہیں کسی دوسرے کو اپوائنٹ کر لیتے ہیں اور اس کو کچھ
پیسہ دیتے ہیں 5-10 ہزار روپئے اور انہیں 1 لاکھ کے قریب سے سیلری ملتی ہے، وہ رکھ لیتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کردار بولتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں آپ کو، آپ چاہے ٹیچر ہو جائے، HM ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے، بڑے پوسٹ پر آ جائے، لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کردار کیا ہے. تو پہلی بات یہی آئی ہے کہ کردار تو آغاز کہاں سے کرے؟ آغاز خود سے کرنا چاہیے، اپنی اصلاح. تو ہمارے بھائی نے اس میں حدیث بھی بیان کی، فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا. معلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا. اب ہماری نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. کتنی بڑی نسبت ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، اور اسی طرح ہم کو کوشش کرنی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کی بعثت کی ہے، تو فرمایا کہ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تمہیں ہماری کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں. یتلو تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے چل کر دکھانا، صرف پڑھ کر دکھانا نہیں، چل کر دکھانا. یہ ہے معیار اور اس پر چلنا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اپنے نفوس کا تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتے، تمہیں پاک و صاف کرتے، تمہارے دل و دماغ کو پاک کرتے. جب میرا دل و دماغ پاک نہیں رہے گا، میں طلبہ کا دل و دماغ کیسے پاک کروں گا؟ جب میرے دل میں قدرتیں ہوں گی، مینجمنٹ کے تعلق سے، کلیگز کے تعلق سے، آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی جو ہے محبت کرتے ہیں، اور پھر بچوں کے سامنے کرتے ہیں. طلبہ جب ہائی اسکول میں آ جاتے ہیں، ان کو سب معلوم ہوتا کون سے سر کی کس سے نہیں بنتی، سب پتہ رہتا ہو. تو اگر یہ ہمارا معاملہ رہے گا تو کیا کون سا کردار ہم پیش کر رہے ہیں؟ تو آغاز ہو یہاں سے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو وہ دیکھنا، آپ کہیں کہ وقت کی پابندی کرنا چاہیے اور میں خود لیٹ جا رہا ہوں، آپ کہیں کہ بھئی پڑھانا چاہیے، ہاں محنت کرنی چاہیے، اپنے پروفیشن سے انصاف کرنا چاہیے، میرا سلیبس ختم نہیں ہو رہا ہے اور انکمپلیٹ ہے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ دیندار بھی تھے، تو وہ کسی وجہ سے سلیبس کمپلیٹ نہیں کر سکے. تو یہ ہوا کہ وہاں کینٹین میں گئے کالج کی، اور چائے وغیرہ پیے لوگ، اور انہوں نے بل دینا چاہا. تو دوسرا جو ایک جونیئر موسٹ ٹیچر تھا، اس نے یہ کہا کہ میں آپ کی چائے نہیں پیوں گا کیونکہ آپ نے سلیبس کمپلیٹ نہیں کیا، آپ کا آمدنی ٹھیک نہیں. بہت ہنگامہ ہو گیا. لیکن میں بھی جب جونیئر تھا، میں یہ سوچا کہ اگر انہوں نے نہیں کیا ہے کمپلیٹ تو اس میں جرأت اور ہمت ہے جو وہ کہہ رہا. تو اپنے آپ کو آپ وہ کیجیے. وَيُعَلِّمُهُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ بھی کہا جائے ایک موقع پر. تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. آپ بہت سی کتابیں پڑھ لیجئے، آپ ایجوکیشنسٹ کو پڑھ لیجئے، سارے لوگوں کو پڑھ لیجئے، لیکن سیرت کے کو آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو وہ کچھ آپ کو ملے گا جو آپ نہیں جانتے تھے، جو دوسری کتابوں میں موجود نہیں ہے. وہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے. اس لیے علیم و خبیر ذات نے یہ کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. تو ہمارے بھائی نے جو باتیں کہیں ماشاءاللہ بہت اچھی کہیں. اساتذہ کا معیار کے سلسلے میں ان کے اندر ذاتی اوصاف ہونا چاہیے، قول و عمل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے. میں نے بھی اس پر کچھ عرض کیا. حکمت و دانائی گمشدہ چیز ہے، مفید مشاغل میں استعمال کریں. اب یہ کہتے تھے پہلے کہ ٹیچرز جو ہے بچوں کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے تھے. ابھی تو دور یہ آ گیا بچے بھی ٹیچر کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں. ٹیچر ہی پی رہا تھا، جی ہاں، ساتھ میں پھر شیئر کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزوں پر دیکھنا ہے. اور اس کے بعد پروفیسر محمد ایوب صاحب نے جو ناگپور سے تشریف لائے ہیں، قرآن مجید کی آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا.
فرمایا اللہ تعالیٰ نے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرے، جس کے لیے محنت نہیں کرے وہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ بچوں پہ محنت کریں گے بچے ترقی کریں گے، اگر آپ قوم کے بچوں پر محنت نہیں کریں گے تو آپ کے بچے بھی اچھے نہیں نکلتے۔ ایسا بہت سے وقت دکھا گیا ہے۔ اپنے بچوں پر محنت کیجیے، اپنے اسٹوڈنٹس پر محنت کیجیے اور اپنے بچوں پر بھی محنت کیجیے۔ آف کورس اسکول کے معیار کی، اور انہوں نے بتایا کہ صوفی کا صبر ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ بچے ایسی شرارتیں کرتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہائی اسکول میں اور پرائمری اسکول میں تو ایسی شرارتیں کرتے ہیں بچے کہ بہت صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو بہت اچھا آپ نے بتایا کہ اگر وہ غلطی نہیں کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے، غلطی تو ہونی چاہیے ان سے، لیکن بہرحال ان کو تادیب بھی سکھانی ہے، ادب بھی سکھانا ہے، تو حکمت کے ساتھ سمجھا کے، فہمائش کے ساتھ سمجھائے، مارنے سے نہیں ہوتا۔ ابھی ہمارے پاس بھی ایک الگ کلچر ہے، آتے ہیں اسکول میں، میں گیا تھا اپنے بچے کے اسکول میں، تو وہاں پر مسلم پیرنٹس آ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ آپ اس کو ماریے۔ ارے یہ دور گیا بھائی، نہ آنکھ ماریے، نہ ٹیچر کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑائیے۔ آپ کو جو ہے آپ بھی یہ کرنا چاہیے کہ بغیر ڈانٹ ڈپٹ کے کام ہو، اور ٹیچر کو بھی بتانا چاہیے کہ ایسا نہ ہو۔ ایک وقت میرے بیٹے کو ایک ٹیچر مارے، میں نے کہا بھائی آپ کو پتا ہے کہ پولیس کمپلین کرے تو آپ جیل میں جاتے ہیں، تو یہ اویئرنیس بھی آنا ہے۔ شیخ جمیل صاحب جو ناندیڑ سے تشریف لائے ہیں، والدین کے سلسلے میں بہت اچھی بات کی، اور آج ہی کا واقعہ بیان کیا کہ والدین کے سلسلے میں یہ ہے کہ بچے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پہلے تو ہمارا معاشرے کی غلطی ہے، ایسا ڈیمانڈس ہو گئے ہیں، ایسی ڈیمانڈس ہو گئے ہیں کہ ایک غریب کو اسے پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اور اس میں ٹیچرز ہی موجود ہیں کہ ڈریس ہونا چاہیے، ذرا کچھ وہ ہو گیا تو ڈسپلن کے نام پہ آپ وہ کرنے، کس حالات سے گزر رہا ہے، اس کی ماں کی طبیعت خراب ہوگی، باپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہیں، جوتے کو پالش نہیں ہے، اس پر جھگڑا ہو گیا ہے اور اس پر آپ مار رہے ہیں، تو یہ سب چیزوں سے ضرورتیں آپ زیادہ مت کیجیے۔ ابھی تو مہاراشٹر گورنمنٹ نے بہت اچھا کر دیا کہ اسکول میں جو ہے کتابیں آ گئی ہے 3 سیمسٹر کے لیے، اور ہر ایک کے لیے کچھ اسباق ہیں، ہر ایک کتاب لے کر چلے گیا، اور اس نوٹ بک بھی نہیں لیا تو بس ایک کافی ہے، لیکن 1 درجن جو ایک نوٹ بکس وہ لوگ لکھتے ہیں، کہتے ہیں فلاں جگہ لائیے۔ ایک بار یہ ہوا کہ دیکھیے ٹیچر کے سلسلے میں، ایک بار یہ ہوا کہ میری لڑکی نے کوئی غلطی کی، تو ٹیچر نے کوئی میتھمیٹکس کا سم غلط کیا، تو ٹیچر نے کہا 5 وقت لکھ کے لاؤ۔ میں پہنچا، ہم بھی تو ٹیچر ہی ہیں، میں نے کہا میڈم اگر وہ انگلش کی اسپیلنگ مسٹیک کرتی اور آپ کہتے 5 وقت لکھ کر آؤ تو میں خوش ہوتا۔ میتھمیٹکس میں غلطی کی تو 5 وقت تو سالو کرنے کے لیے کہنے کے بجائے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا 5 سمس کر کے لاؤ، آپ سمس دیتے میں خوش ہوتا، ایکسرسائز ہوتی۔ پھر اس کے بعد طلبہ کی ہمہ جہتی تربیت کے سلسلے میں ہمارے نوجوان دوست نے بہت اچھے انداز میں بتایا کہ فکر و نظر مضبوط ہونی چاہیے، طلبہ کو خواب دکھائیں، اعلیٰ کردار، دلچسپی پیدا کریں۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک ٹیچر تھے، 8th اسٹینڈرڈ میں انہوں نے ہم کو کیمسٹری پڑھائی تھی، اس وقت سے میرے کو کیمسٹری سے انٹرسٹ ہو، اور انہوں نے ایسا لینگویج آف کیمسٹری کہہ کر وہ سکھائے تھے کیسے فارمولے لکھنا، یہ کرنا۔ اس کے بعد اتفاق سے میری بڑی بہن 11ویں یا 12ویں میں تھی، تو میں ان سے پوچھا تو ان کو نہیں آ رہا تھا، میں بہت خوش ہوا اور ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا کہ تو ٹیچر کا پڑھانے کے اوپر بھی سبجیکٹ سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے ماہرین تعلیم کے لیے کہ جس سبجیکٹ کو طالب علم نہیں سمجھتا ہے، اس سبجیکٹ کے ٹیچر کی صورت بھی اس کو اچھی نہیں دکھتی، تو کم از کم آپ کے طالب علم کے سامنے آپ کی صورت اچھی دکھے، ایسا آپ پڑھائی، اور کسی بچے کو کمتر نہ سمجھے۔ ایک لڑکا آیا ایڈمیشن کے لیے
ہمارے کچھ ساتھی ہم کو پیسے دیتے تھے ایڈمیشن کے لیے، بیٹھتے تھے کہ کوئی ایسا ضرورت مند لڑکا ہے تو اس کی فیس بھر دو. تو ہم پوچھتے تھے، تو لڑکے کی ماں آئی، ہم نے پوچھا کہ ان کے ابا ہیں، تو اس نے کہا نہیں ہے. بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا کہ کیسے انتقال ہوا؟ ٹکر ہو گئی، ہم مر گئے. دوسرے دن ماں نہیں آئی، صرف لڑکا آیا. میں نے کہا آپ کی امی ملے تھے اور یہ ہم نوٹ کر لیے تھے نام اس کو فیس دینے کے لیے. تو میں نے کہا آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا نہیں ابا، ہمارے ابا کا انتقال نہیں ہوا. پھر تو نہیں، ہم امی اور ابا ساتھ نہیں رہتے. اب میں اس کے سامنے یہ نہیں بولا تمہارے امی تو یہ بولے کہ ابا کا انتقال ہو گیا، ٹکر ہوئی اور مر گیا. اب ان اردو میڈیم کی بات ہوئی. ہمارے بھائیوں کا تجربہ ہے کہ اردو میڈیم میں معیار اردو میڈیمز کا خراب ہے، مراٹھی میڈیمز کا خراب ہے. لیکن ایسے سائنس ٹیچر میں یہ دیکھا اردو میڈیم اور مراٹھی میڈیم کا کے بچوں کا پرفارمنس سائنس میں اچھا رہتا ہے بنسبت انگلش میڈیم کے بچوں کے. اس کی وجہ بھی ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ بچہ اگر سنسیئر ہے، ایک ورڈ اگر اس کو سمجھ میں نہیں آتا تو وہ سیاق و سباق سے نہیں سمجھتا بلکہ ڈکشنری کو دیکھ کر سمجھتا ہے. تو اس لفظ کے ایگزیکٹ معنوں تک وہ پہنچ جاتا ہے جو سائنٹیفک کانسیپٹس کے لیے ضروری رہتے. اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سے جو کورسز ہوتے ہیں جس میں آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے کہ سبجیکٹ کتنا آپ سمجھے ہیں، اس میں طلبہ جو اردو میڈیم اور ورنیکولر لینگویجز سے رہتے ہیں ان کا پرفارمنس اچھا رہتا ہے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے آج تک وہ لڑکا یاد ہے، احمد نگر کے کسی گاؤں میں رہتا تھا جس کے گاؤں کی کل آبادی 100 افراد پر مبنی تھی. اور وہ بتاتا تھا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی لائٹ بھی نہیں، الیکٹریسٹی بھی نہیں. اور جب وہ پڑھتا تھا میں لیکچر دیتا تھا، اس کے چہرے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ نہیں سمجھا، بے چین ہو جاتا تھا. اس لڑکے نے گیٹ جو عام طور پہ ایم ایس سی کے بعد بھی بچے کلیئر نہیں کرتے، اس نے 3rd سیمسٹر میں کمپلیٹ کلیئر کر لیا تھا. تو طلبہ کی صلاحیتیں رہتی ہے چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پیسے والوں کے بچوں میں جو ہے ذہانت دی ہے. اللہ کی بانٹ بے حد و حساب ہے. اب ان ہیروں کو پہچاننا یہ ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.